نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا مضمون ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل کون ہیں؟ کیا یزید اور اس کی فوج ہے یا کوفہ کے شیعہ ہیں؟ تو آئیے سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان پڑھتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے ناسخ التواریخ، صفحہ ہے 159، شیعہ کی معتبر کتاب۔ ایک دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں خیمہ سے باہر نکل کر کوفی لوگوں کے بھیجے ہوئے خط پڑھ رہے تھے اور پریشان بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک عراقی شخص وہاں سے گزرا، اس نے عرض کی، یا امیر المؤمنین، آپ کیوں پریشان بیٹھے ہیں؟ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ الفاظ اس کو کہے کہ کوفہ کے لوگوں نے مجھے بلایا ہے اور یہ ان کے خطوط ہیں، حالانکہ یہی میرے قتل کے درپے ہیں، یعنی قتل کرنے والے ہیں، لیکن جب اس فعل کے مرتکب ہوئے اور میری عزت اور حرمت کا لحاظ نہ کیا تو اللہ تعالیٰ ان پر کسی ایسے آدمی کو مسلط کرے جو ان کو قتل کرے اور قوم بلقیس سے بھی زیادہ ذلیل اور رسوا کرے۔ یہ امام حسین کا اپنا بیان ہے۔ دوسرا بیان اہل تشیع کے چوتھے امام معصوم حضرت علی بن حسین، جن کو زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو کربلا کے اس واقعہ کے عینی شاہد ہیں۔ کتاب کا نام ہے احتجاج تبرسی، صفحہ نمبر 158 میں ہے کہ جب بیمار زین العابدین اپنی مستورات کے ساتھ کربلا سے چلے تو کوفہ کی عورتیں اپنے گریبان چاک کر کے ماتم اور بین کرنے لگیں اور کوفہ کے مرد بھی ان کے ساتھ رونے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ کوفہ کے لوگ کیوں روتے ہیں؟ مگر ان کے سوا ہم کو کس نے قتل کیا؟ یعنی انہوں نے ہی قتل کیا ہے، پھر روتے بھی یہی ہیں۔ تیسرا بیان حضرت زینب بنت علی یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس واقعہ کی عینی شاہد ہیں، ان کا بیان اخبار ماتم شیعہ کی کتاب ہے، اس میں ہے کہ حضرت زینب نے فرمایا، اے کوفیو، ظالمو، غدارو، رسوا کرنے والو، بہت برا ہے جو تم نے آگے بھیجا ہے کہ اللہ تم پر ناراض ہوا اور تم ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہو، تم روتے رہو، ہاں اللہ کی قسم تم روتے رہو، کیونکہ تمہیں رونا ہی زیب دیتا ہے، خوب روو، کم ہنسو۔ کل میدان محشر میں اپنے پیغمبر کو کیا جواب دو گے جب وہ پوچھیں گے کہ تم آخری امت ہو، تم نے میرے بعد میرے اہل بیت، میری اولاد سے کیا سلوک کیا؟ بعض کو قیدی بنایا، بعض کا خون بہایا۔ چوتھے نمبر پہ حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان۔ حضرت فاطمہ کی لخت جگر نور نظر، واقعہ کربلا کی عینی شاہد۔ کتاب کا نام ہے احتجاج تبرسی، صفحہ نمبر 157 میں لکھا ہے، اے کوفیو، دھوکے بازو، مکارو، تم نے ہمیں جھٹلایا ہے اور ہماری ناشکری کی، ہمارے قتل کو حلال سمجھا اور ہمارے مال تم نے مالی غنیمت سمجھ کر لوٹ لیے، گویا کہ ہم ترکوں یا قابل کی نسل سے تھے، یعنی ایسے لوٹا تم نے ہمیں جیسے ہم ترکی تھے یا قابل کی نسل کے تھے، جس طرح تم نے کل ہمارے دادا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا، تمہاری تلواروں سے ہمارا خون ٹپک رہا ہے۔ یہ حضرت فاطمہ بنت حسین کا بیان ہے۔ حضرت پانچویں نمبر پہ حضرت ام کلثوم، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ، ان کا بیان موجود ہے۔ کتاب کا نام ہے ناسخ التواریخ، صفحہ نمبر 301 پہ۔ وہ فرماتی ہیں، اے کوفیو، تمہارا برا ہو، تمہیں کیا ہوا؟ تم نے حسین کو دھوکہ دیا، تم نے حسین کو قتل کیا، اس کا مال لوٹا، خواتین کو قیدی بنایا، تم روتے رہو، تم روتے ہو، تم برباد ہو جاؤ۔ کیا تم کو علم ہے
تم نے کس کو قتل کیا، تم نے کس کا خون بہایا، گناہ کا کتنا بوجھ اپنے پیٹھوں پر لادا اور کس کا مال لوٹا، تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین افراد کو قتل کیا، تمہارے دل سے رحم اٹھ گیا، کان کھول کر سن لو، اللہ تعالیٰ کا لشکر ہی کامیاب ہے اور شیطان کا گروہ ہمیشہ نقصان میں ہی رہے گا۔ اب اصل جو بات ہے، اصل آخری چھٹے نمبر پہ، کہ خود کوفہ کے شیعوں نے بھی اعتراف کیا کہ حضرت حسین کا قتل ہم نے کیا ہے۔ شیعہ کی معتبر کتاب مجالس المؤمنین صفحہ نمبر 241 پہ لکھا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے قتل کر لیا تو ایک دن سارے کے سارے کوفی اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ واقعتاً یار ہم نے غداری کی ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ان کے قافلہ والوں کے ساتھ۔ تو وہ کہنے لگے، اسی کتاب مجالس المؤمنین صفحہ نمبر 241 پہ خود کوفہ کے شیعوں کا بیان ہے، اب ہم اپنی بد کرداریوں پر شرمسار ہیں جو ہم نے حسینی قافلہ کے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنا چاہتے ہیں، شاید وہ رحمت فرماتے ہوئے ہماری توبہ قبول فرما لے۔ اور اس جماعت سے جتنے لوگ کربلا میں گئے تھے سب عذر کرنے لگے، یعنی حسینی قافلہ سے جو بچ گئے تھے ان سے عذر کرنے لگے۔ سلیمان بن سرر نے کہا، سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ ہم تلواریں ہاتھ میں لے کر ایک دوسرے کو قتل کریں جس طرح بنی اسرائیل نے کیا تھا، ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ یہ کہہ کر تمام شیعہ توبہ کرتے ہوئے زانوں کے بل گر پڑے۔ تو ان تمام دلائل سے یہ بات ثابت ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل اور شہید کرنے والے، حسینی قافلہ کے اوپر دو ڈھالنے والے، حسینی قافلہ کو لوٹنے والے، خیمہ کو آگ لگانے والے کوفہ کے شیعہ تھے، نہ کہ یزید اور اس کی فوج تھی۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔